شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ محاورہ آپ لوگوں نے سنا تو ہوگا، لیکن آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ محاورہ کس نے کہا تھا اور یہ کس وقت کہا گیا تھا۔ دوستو، یہ محاورہ شیر میسور ٹیپو سلطان کا ہے، وہی ٹیپو سلطان کہ جو اس ملک یعنی بھارت کے لیے اور اس ملک میں بسنے والے تمام لوگوں کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑتا رہا۔ اس دیش کو بچانے کی خاطر انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، اور انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہونے والا پہلا بھارتی سپہ سالار بھی بن گیا۔ یہ وہ ٹیپو سلطان تھے کہ جس کو شہید کرنے کے بعد انگریزوں کے جنرل نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہو گیا۔ جب تک ٹیپو سلطان زندہ رہے، انگریزوں کی اتنی مجال نہ ہوئی کہ وہ ہمارے ہندوستان کی طرف غلط نگاہ اٹھا کے دیکھ سکیں، لیکن ٹیپو سلطان کے محل میں رہنے والے ہی غداروں کی مدد سے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا گیا تھا۔ دوستو، ٹیپو سلطان سلطنت میسور کے سلطان یعنی حیدر علی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ جس وقت ٹیپو سلطان اپنا بچپن گزار رہے تھے، یہ وہ دور تھا کہ جب ہندوستان میں انگریز اپنے قدم جمانے کی کوششیں کر رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کے والد ٹیپو سلطان کی پرورش کا بہت اچھا انتظام کرتے تھے اور ان کی پرورش کا پورا خیال رکھا کرتے تھے، اور ٹیپو سلطان کی تعلیم کے لیے دور دور سے ٹیچروں کو بلایا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کو عربی، فارسی، انگلش، فرانسیسی، اردو، تمل جیسی تمام زبانوں پر مہارت حاصل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ بچپن ہی سے وہ گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور نیزہ بازی جیسی چیزوں کے بہت ماہر تھے۔ 1769 میں جب انگریزوں نے ایک ایسی بندرگاہ پہ قبضہ کر لیا جو ٹیپو سلطان کی سلطنت میں آیا کرتی تھی، لیکن ٹیپو سلطان اس حادثے کی وجہ سے سکون میں نہیں تھے اور وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اپنے والد یعنی حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے مقابلہ کرنے کا فیصلہ لیا، اور اسی طرح ٹیپو سلطان اور ان کے والد اور انگریزوں کے درمیان ایک وار شروع ہو گئی، جس میں ٹیپو سلطان نے اپنے والد کے ساتھ مل کر انگریزوں کو دھول چٹا دی۔ دوستو، 1780 میں انگریزوں نے ایک بار پھر سے جنگ چھیڑ دی، لیکن اس بار بھی ٹیپو سلطان اپنے والد یعنی حیدر علی کے ساتھ مل کر اور 90,000 فوج کو لے کر بنگلور پہنچ جاتے ہیں، اور اس بار بھی ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو دھول چٹا دی، اور یہ انگریزوں کی اتنی خطرناک اور بھیانک ہار تھی کہ اس کا صدمہ برطین تک پہنچ گیا۔ برطین میں بھی ہار کا ماتم منایا گیا، لیکن دوستو 1782 میں حیدر علی یعنی ٹیپو سلطان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت ٹیپو سلطان کی عمر صرف 22 سال کی تھی، یعنی صرف 22 سال کی عمر میں ہی ٹیپو سلطان کے سر پر میسور کی سلطنت کا بوجھ آ چکا تھا۔ جب ٹیپو سلطان اتنی کم عمر میں سلطنت کو سنبھالنے کے لیے تخت پر بیٹھے تو انہیں بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ٹیپو سلطان نے اپنی ہوشیاری اور سمجھداری کی بنیاد پر تمام پریشانیوں کا مقابلہ کیا اور اپنی سلطنت کو خوب اچھے طریقے سے مضبوط کر لیا۔ ٹیپو سلطان کی ہوشیاری کے سامنے انگریزوں کی تمام سازشیں ناکام ہو جایا کرتی تھیں، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ٹیپو سلطان کے سامنے انگریزوں کو سمجھوتا کرنا پڑا، اور ٹیپو سلطان نے جو شرائط رکھی تھی ان تمام شرطوں کو انگریزوں کو ماننا پڑا، اور یہ اتہاس میں پہلا ایسا موقع تھا کہ جب کوئی ہندوستانی انگریزوں پر اتنا زیادہ بھاری پڑا تھا۔ دوستو، ٹیپو سلطان کو اس دنیا کا سب سے پہلا میسائل مین بھی کہا جاتا ہے۔ پرمانو بم کا آوشکار کرنے والے ڈاکٹر APJ عبد الکلام وہ کہتے ہیں کہ ٹیپو سلطان ہی ہمارے اس دنیا کے پہلے وہ انسان تھے کہ جس نے ٹیکنالوجی پر کام کیا تھا، اور ٹیپو سلطان کی ٹیکنالوجی کے ذریعے اس دنیا نے راکٹ بنانا سیکھا تھا، اور انگریزوں نے تمام وہ راکٹ جو بعد میں بنائے ہیں وہ سب ٹیپو سلطان کی ٹیکنالوجی کو دیکھ کے ہی بنائے تھے۔ دوستو، انگریزوں کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ ٹیپو سلطان کا مقابلہ کرنا ناممکن ہے۔ اگر ٹیپو سلطان سے مقابلہ کرنا ہے تو اس کا کوئی دوسرا طریقہ اپنانا پڑے گا، اور پھر انگریزوں نے پیسوں کا لالچ دے کر ہندوستان میں غداروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور انہیں کچھ ایسے غدار ہی مل گئے جو ٹیپو سلطان کے محل میں رہنے والے تھے۔ ٹیپو سلطان کا ایک بہت ہی قریبی جس کا نام میر صادق تھا، اس نے لالچ میں آ کر انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت کے حیدرآباد کے نظام اور مراٹھوں میں ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی فوج کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ تینوں نے مل کر یعنی انگریزوں کی فوج نے حیدرآباد کے نظام کی فوج اور مراٹھوں کی فوج نے مل کر ٹیپو سلطان پر ایک ساتھ حملہ کیا، اور وہی دوسری طرف ٹیپو سلطان کے محل میں جو غدار موجود تھا یعنی میر صادق، اس نے بھی ان کی اندرونی طور پر بہت زیادہ مدد کی۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کو اس بڑے حملے کی خبر بھی نہیں تھی۔ جب ٹیپو سلطان کو اس حملے کی خبر پہنچی
تو ٹیپو سلطان اس وقت کھانا کھا رہے تھے، لیکن کچھ وفادار سپاہیوں نے ٹیپو سلطان سے یہ کہا کہ ہمارے پاس تھوڑی سی ہی فوج ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اس محل کے اندرونی راستوں سے باہر نکل جائیں اور اپنی جان بچا لیں، یہاں کے تمام حالات سے ہم خود نپٹ لیں گے۔ لیکن دوستو، ٹیپو سلطان نے ان وفادار سپاہیوں سے وہ ایتہاسک جملہ کہا جو اس سے پہلے کبھی نہیں بولا گیا تھا۔ ٹیپو سلطان نے ان سے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور اس کے بعد ٹیپو سلطان اپنے تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور 1799 میں ٹیپو سلطان نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ اور پھر ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے بعد انگریزوں کے جرنل نے یہ بات کہی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور اس کے بعد کچھ وقت کے بعد ہی ہندوستان پر دھیرے دھیرے قبضہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔